الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ بزرگان محترم، اس وقت جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں مومن لوگوں کی کچھ صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہی میں سے ایک اہم صفت یہ بیان کی گئی کہ مومن بندوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوا کرتا ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے اور ڈر سے۔ چنانچہ اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن تو وہ ہوا کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ کے رہ جائے، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ہی پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت مومن کی صفت ہے اور خاص صفت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا بھی مومن کی خاص الخاص صفت ہے۔ مومن کے سامنے اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام آ جائے، اللہ کا پیغام اس کو سنایا جائے یا کوئی آیت اس کے سامنے ذکر کی جائے تو وہ اس سے بڑا اثر لیتا ہے اور ڈرتا ہے اور گھبراتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک طرف اللہ کا نام لیا جا رہا ہو اور اس کا پیغام سنایا جا رہا ہو اور یہ شخص گناہ میں مبتلا ہو، بیکار کاموں میں، فضول حرکتوں میں لگا ہوا ہو اور یوں ہی بے خوف بیٹھا ہوا ہو۔ مومن ایسا نہیں ہوا کرتا۔ مومن تو اللہ سے ہم وقت ڈرتا رہتا ہے، خاص طور پر جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جلالت اور عظمت کی وجہ سے کانپ کے رہ جاتا ہے۔ مگر افسوس کہ آج اکثریت ہم میں ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے عاری اور خالی معلوم ہوتی ہے۔ نہ قرآن کا کوئی اثر ان پر دکھائی دیتا ہے، نہ اللہ کے نام کا کوئی اثر محسوس ہوتا ہے، نہ اللہ کے کسی پیغام سے وہ لوگ متاثر نظر آتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اللہ کا نام آتے ہی، اللہ کا پیغام آتے ہی، قرآن کی آیت سنتے ہی اور اللہ کی طرف سے کوئی دعوت آتے ہی ان کے دل کانپ کے رہ جائیں اور فوراً اللہ کی طرف لپکنے لگے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے مومن بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں اور کچھ نمونے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ کا خوف کھانے والے بندے کیسے ہوتے ہیں اور ان کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں، تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں ایسے ہی بننے کی کوشش کریں۔ ہمارے لیے سب سے پہلا اور مقدم درجہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کی زندگی ہمارے لیے اور تمام کائنات کے بسنے والے لوگوں کے لیے بہترین اسوہ ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ بنا کر بھیجا۔ یہ آیت جس کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ہم کو نظر آتا ہے کہ آپ اس آیت پر کیسے عمل کرتے تھے، آپ اللہ کے سامنے کیسے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اور آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کا اثر کیسا رہتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہے اور اس کے اندر روتے رہے،
اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہی آیت پڑھتے ہوئے پوری رات گزار دی، اور وہ آیت یہ تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ان تعذبہم، اے اللہ اگر آپ اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہیں، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تو یہ تو تیرے بندے ہی ہیں، تیرے غلام ہیں، کون روک سکتا ہے آپ کو؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دینا چاہیں اور ان کی بخشش کر دینا چاہیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اس میں بھی کوئی رکاوٹ آپ کے لیے پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہ آیت آپ پوری رات پڑھتے رہے اور نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے اور گڑ گڑاتے رہے، اللہ کی جلالت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کا خوف کھاتے ہوئے، اور پوری رات اسی طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے گزار دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حال اللہ کے ڈر اور خوف کے سلسلے میں کیا ہوا کرتا تھا۔ ایسے ایک نہیں سینکڑوں واقعات اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے سورۃ البقرہ شروع کی، اور سورۃ البقرہ میں جہاں جہاں بھی اللہ کی عذاب کی آیتیں آتی تھی وہاں آپ ٹھہرتے اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، اور جہاں جہاں رحمت کی آیتیں آتی تھی وہاں آپ ٹھہرتے اور اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے۔ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر غور و فکر کرتے ہوئے، تدبر اور تفکر کے ساتھ، اور اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے، رحمت کی آیتوں پر رحمت مانگتے ہوئے، عذاب کی آیتوں پر عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے یہ پوری سورت ختم کر دی۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ وہ صحابی کہتے میرے پیر دکھنے لگے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھتے جا رہے تھے اور اسی طرح پڑھ رہے تھے کہ ہر آیت پر رکتے تھے، ٹھہرتے تھے، اللہ کی رحمت کی دعا مانگتے تھے، اور کہیں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ اس طرح پڑھتے ہوئے لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، پھر آپ نے سورۃ النساء شروع کر دی، اور اس طرح سورہ بقرہ جو 2.5 پارے کا ہے، 2.5 پارے کی ہے، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، اتنے سارے پڑھ دیے، اور سورہ نساء پر جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکوع فرمایا۔ بھائیو، اس طرح جب آدمی تدبر کرے گا، تفکر کرے گا، اللہ کی آیتوں میں سوچے گا کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں، کہیں جنت کا ذکر آ رہا ہے تو جنت کی نعمتوں کو سوچ سوچ کر اللہ سے مانگتا چلا جائے، اور جہنم کے عذاب کا ذکر آئے تو اس سے پناہ مانگتا ہوا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، کہ جب اللہ کی آیتیں آتی ہیں، جب اللہ کا ذکر آتا ہے، جب اللہ کا نام آتا ہے، جب اللہ کا پیغام آتا ہے، تو آدمی مومن ہوتا ہے تو اس کا دل کانپ کے رہ جاتا ہے۔ یہی حال حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بھی تھا، کہ وہ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، اللہ کی جلالت سے ڈرتے تھے، اللہ کا خوف کھایا کرتے تھے۔ اس طرح ان کی زندگیوں میں اللہ کا خوف بسا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی ایسا کرتے کہ پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتے تو کہتے اے کاش کہ میں ایک پرندہ اس کے جیسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کہ نہ سوال ہوتا نہ جواب ہوتا، نہ اللہ کچھ پوچھتے نہ مجھے کچھ کہنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے تو اب ہر چیز کا اللہ کے جناب میں جواب دینا ہوگا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اے کاش کہ میں پرندہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔
اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی وہ ایک تنکا اٹھا لیتے اور کہتے اے کاش کہ میں بھی اس جیسا ایک تنکا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے نہ سوال پیش آتا نہ مجھ کو جواب دینے کی ضرورت پڑتی۔ یہ اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ جب حضرت عمر کے انتقال کا وقت آیا اور سب کو معلوم ہے کہ ان کو شہید کرنے والے نے شہید کر دیا تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا مجھ کو اٹھاؤ اور مجھ کو زمین پہ لٹا دو۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا اور ان کو چھوڑا گوپ دیا گیا تھا، اور پھر جب ان کی حالت نازک تر ہو گئی تھی اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ ابھی روح نکلی نہیں تھی، شہادت نوش کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور خوف ایسا کہ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ مجھ کو زمین پہ ڈال دو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، زمین پہ کیوں لیٹنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی جناب میں جا رہا ہوں، لگ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف کوچ کرنے والا ہوں اور پتہ نہیں کہ اللہ کے ہاں میرا کیا معاملہ ہوگا۔ مجھے تو اللہ کے دربار میں زمین پر سر رگڑتے رگڑتے جانا ہے، یعنی اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ میں مجھ کو جانا ہے، اسے مجھ کو نیچے لٹا دو۔ یہ ہے اللہ کا ڈر، یہ ہے اللہ کا خوف، یہ اللہ کی جلالت کا تقاضا۔ ہر صحابی کا حال ایسے ہی آپ کو ملے گا، ڈرنے والے، خوف کھانے والے اور اللہ کے سامنے پوری پوری رات عبادت کرنے والے۔ اگر پوری رات نہیں تو رات کا کچھ حصہ ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ اللہ کی عبادت میں گزارنے والے آپ کو ملیں گے۔ وہ قرآن پاک پڑھتے تھے، اس سے بھی ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا تھا۔ جو آیتیں اللہ کی طرف سے ایسی آئیں جن میں آخرت کا تذکرہ ہے، جن میں جہنم کا بیان ہے، جہنم کے احوال کا تذکرہ ہے، وہاں کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، ان آیتوں پر پہنچتے تھے تو ان کی حالت دیگرگو ہو جاتی تھی۔ ہم لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن اکثر ہم میں ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، قرآن کی کس آیت میں کیا مضمون آیا ہے۔ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بات کی بھی کوشش مومن کو کرنا چاہیے کہ مسلمان اپنی عربی زبان سے بھی کچھ نہ کچھ واقف ہو، اور اگر نہیں تو کم از کم قرآن کا ترجمہ پڑھا کرے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو صحابہ میں احادیث کی روایت کرنے میں سب سے آگے تھے، 5000 سے زیادہ احادیث انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سن کر روایت کی۔ ایک بار کا قصہ ہے کہ ان کے پاس کچھ لوگ جمع تھے، اسی دوران ایک صاحب آئے جو حضرت ابو ہریرہ کو جانتے نہیں تھے، باہر کسی علاقے کے آدمی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو گھیرے میں لیے بیٹھے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ لوگوں سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میری حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے، لوگ بکھر گئے، چلے گئے، یہ تنہا رہ گئے۔ ان صاحب نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ حضرت میں آپ سے حدیث سننا چاہتا ہوں، جو حدیث کی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے ایک حدیث بیان کرنا شروع کیا۔ اس حدیث کا مفہوم اور مضمون یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب لیا جائے گا وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک عالم کا حساب ہوگا، دوسرے سخی داتا کا ہوگا، اور تیسرے وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہوگا۔ ان تینوں آدمیوں کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، لیکن
ان کے اندر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے. عالم کو جہنم میں، سخی داتا کو جہنم میں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، محض اس بنیاد پر کہ انہوں نے سب کچھ کیا لیکن جو کچھ کیا وہ اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، اخلاص کے ساتھ میں نہیں کیا تھا. یہ حدیث کا خلاصہ ہے. یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ اس حدیث پاک کے اندر مضمون تھا آخرت کا، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جانے کا، سوال اور جواب کا، اور پھر اس کے بعد آخرکار اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جانے کا. حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث سنانا چاہتے تھے لیکن مضمون ذہن میں آ گیا، اور اس لیے حدیث سنانے کے لیے شروع کیا لیکن فوراً بے ہوش ہو کر گر گئے. آخرت کو یاد کر کے، اللہ کی جلالت کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کر کے، یہ پورا مضمون جو حدیث کا تھا ان کے ذہن میں موجود تھا. سنانے کے لیے تیار ہوئے لیکن سنا نہیں پائے اور بے ہوش ہو کر گر گئے. کچھ دیر کے بعد ہوش آ گیا تو پھر کہنے لگے کہ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، چلو جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے. یہ کہتے ہی پھر دوبارہ بے ہوش ہو گئے. پھر اسی طرح تیسری دفعہ ہوا. 3 دفعہ بے ہوش ہونے کے بعد جب پھر کچھ سنبھلے تو اس کے بعد انہوں نے وہ حدیث بیان کی جس کا خلاصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. تو بھائیو، یہ بتا رہا ہوں کہ جب آخرت کا ذکر آئے، آخرت کے احوال کا ذکر آئے، اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کی جلالت کا تذکرہ ہو، تو دل کے اندر کچھ جنبش پیدا ہو جانی چاہیے، خوف طاری ہو جانا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، لیکن ہمارے اندر کچھ تو جنبش پیدا ہو، اندر سے کچھ تو احساس جاگزی ہو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آئے، اللہ کی باتوں کا تذکرہ آئے، اللہ کے پیغامات کا ذکر آئے، آخرت کی باتیں سامنے آئے، دل کے اندر خوف اور خشیت و تقوی پیدا ہونا چاہیے. یہی ہے مومن کی اصلی شان. حضرات، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا، تاریخ کی مشہور و معروف اور مستند شخصیت، جن کا تقوی، جن کا زہد اور جن کا علم، یہ سب کچھ دنیا کے اندر آشکار ہے. یہ وہی عمر بن عبدالعزیز ہیں جن کی مزار مبارک کو ابھی چند دنوں پہلے ملک شام میں بشار الاسد کے جنگلی لوگوں نے، دہشت گردوں نے اکھاڑ کر پھینک دیا اور ان کی توہین اور بے حرمتی کی. اللہ تبارک و تعالی ان کو اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کی بدترین سزا دے. بہرحال یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جن پر خوف الہی کا اور فکر آخرت کا غلبہ رہتا تھا. احیاء العلوم کتاب کے اندر امام غزالی نے ان کا ایک عجیب واقعہ درج کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک باندی ان کی خدمت میں آئی اور اس نے سلام کیا. پھر ایک جانب کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھی. نماز کے بعد بیٹھ گئی تو اس کی مسلح پر آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگنے کے بعد وہ خواب دیکھنے لگی اور خواب ہی کے اندر رونے لگی. کچھ دیر کے بعد وہ بیدار ہوئی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، میں نے خواب میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا ہے. حضرت نے پوچھا کہ وہ کیا منظر؟ کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ دوزخ ہے اور وہ اہل دوزخ پر، یعنی دوزخیوں پر زور زور سے آوازیں نکال رہی. پھر میں نے دیکھا کہ پلسرات لایا گیا ہے اور دوزخ پر اس کو بچھا دیا گیا ہے. حضرت امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز نے اس سے پوچھا کہ اچھا پھر کیا دیکھا تو نے؟ کہنے لگی کہ امیر المؤمنین، میں نے دیکھا کہ عبد الملک بن مروان کو لایا گیا اور پلسرات پر اس کو ڈالا گیا اور وہ کچھ ہی دور چل کے پلسرات کے جھک جانے کی وجہ سے جہنم میں گر گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک چیخ ماری. پھر اس کے بعد پوچھا کہ اچھا اس کے بعد پھر کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگی کہ پھر امیر المؤمنین
ولید ابن عبد الملک کو لایا گیا اور پل صراط پر ان کو ڈالا گیا، اور وہ بھی کچھ ہی دور چلنے کے بعد پل صراط کے جھک جانے سے جہنم میں گر گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پھر ایک چیخ ماری اور کہا کہ اس کے بعد پھر تو نے کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگی کہ امیر المؤمنین، میں نے دیکھا کہ سلیمان ابن عبد الملک کو لایا گیا اور ان کو بھی پل صراط پہ چھوڑا گیا، اور وہ بھی کچھ دیر چلے اور پھر اس کے بعد پل صراط جھکا اور وہ جہنم میں گر گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ باندی کہنے لگی کہ پھر اے امیر المؤمنین، میں نے دیکھا کہ آپ کو لایا گیا۔ باندی خطاب کر رہی ہے عمر بن عبدالعزیز سے اور کہہ رہی ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ پھر آپ کو لایا گیا۔ بس اتنا سنتے ہی ان کے اوپر خوف الہی کا غلبہ ہوا، آخرت کی فکر کا غلبہ ہوا، اور انہوں نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ وہ باندی ان کے کان میں کہتی جا رہی تھی، اے امیر المؤمنین، خدا کی قسم، خدا کی قسم، میں نے تو یہ دیکھا کہ آپ نجات پا گئے، خدا کی قسم آپ نجات پا گئے۔ لیکن راوی کہتے ہیں کہ باندی تو یہ کہتی جا رہی تھی اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی چیخیں نکل رہی تھی، اور وہ اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ رگڑ کر بے ہوشی کے عالم میں خوف الہی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ یہ ہے بھائیوں مومن کی شان۔ اللہ کے نام پر، اللہ کی جلالت کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ خوف کھاتا ہے، اور اس کے دل کی یہ عجیب و غریب حالت ہوتی ہے۔ ایک اور اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام حضرت وراد اجلی تھا۔ ان کے بارے میں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے وراد اجلی کو دیکھا اور بار بار دیکھا کہ وہ مسجد میں سر پر رومال ڈھک کر آتے ہیں اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر مسلسل نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اور پھر مسجد سے نکلتے ہیں اور پھر ظہر میں آتے ہیں، اور اسی طرح ہر نماز پر آتے ہیں، ایک کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، روتے اور گڑ گڑاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب عشاء ہوتی ہے تو پھر نکلتے ہیں اور بغیر کسی سے بات چیت کیے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے محلے کے ایک آدمی سے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ حضرت وراد اجلی ہے۔ پھر اس نے کہا انہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک اللہ کو قیامت میں دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک کبھی نہیں ہنسیں گے۔ ہمیشہ روتے رہتے تھے اللہ کے ڈر سے اور خوف سے، اور یہ وعدہ انہوں نے اللہ سے کر لیا تھا کہ جب تک میں قیامت میں اللہ کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک نہیں ہنسوں گا۔ اور لیجئے حضرت حکم بن نوح، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو مالک رحمت اللہ علیہ ایک بار رات میں پوری کی پوری رات روتے ہی رہے، صرف رونا، اس کے سوا کوئی کام نہیں۔ نہ اس میں انہوں نے نماز پڑھی، نہ سجدہ کیا، نہ رکوع کیا، بس روتے ہی رہے، روتے ہی رہے۔ کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو ہم نے کہا کہ اے ابو مالک، پوری رات آپ نے نہ نماز پڑھی نہ دعا، صرف روتے رہے۔ یہ سن کر وہ اور رونے لگے اور کہا اگر مخلوقات یہ جان لے کہ کل وہ کس کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں تو کسی عیش کی چیز میں ان کو لذت نہ ملے۔ خدا کی قسم، میں نے جب رات میں اس ہولناکی اور اس کی خطرناکی اور اس کی دہشت ناکی کو دیکھا تو قیامت اور اس کی ہولناکی اور اس کی شدت یاد آ گئی۔ یعنی رات کی اندھیری کو دیکھ کر قیامت کی ہولناکی یاد آ گئی، وہاں کی اندھیری یاد آ گئی جہاں ہر نفس اپنے آپ میں مشغول ہوگا، نہ کوئی باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا کسی اور، نہ بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئے اور مسلسل کانپتے رہے، اور جب سکون ہوا تو ان کو لوگوں نے اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا۔ بھائیو، یہ ہے مومن کی زندگی کا ایک انداز کہ وہ اللہ کا نام آتا ہے، اس کے احکام کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کی باتیں کی جاتی ہیں
تو اس کا دل کانپ کے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان اہل اللہ کی طرح ایسا خوف عطا کرے جس کی وجہ سے ہم اس کی نافرمانی سے بچ جائیں اور آخرت کے اندر نجات پا جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔